یہ تحقیق ہے بلوغ المرام کے اوپر، اس نے اس کو ضعیف کہا ہے. اگر اس نے دوسری کتاب میں صحیح کہا ہے تو یہ اس کا تعارض آ رہا ہے. جب تعارض آ جائے تو جب تعارض آ گیا تو کوئی بھی قابل عمل نہیں رہا، نہ اس کا وہ والی تصحیح نہ پھر اس نے ابن قیم کا حوالہ دیا. تمہیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ابن قیم جو ہے وہ آپ کی ہی پارٹی کا بندہ ہے، قائل ہے. ابن قیم بھی آپ کی پارٹی کا بندہ ہے. اس مسئلے میں ابن قیم کا شاگرد ہے. ابن تیمیہ کا آپ کی پارٹی کا اس مسئلے میں، میں آپ کی پارٹی کا اس مسئلے میں کہہ رہا ہوں، اس مسئلے میں وہ آپ کی پارٹی کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، حدیث نے صحیح کیا نا، اس لیے حدیث تو نے صحیح کیا. بات تو سنیں. آپ میرے کیوں بول رہے ہیں درمیان میں؟ اللہ کے بندے، میں بول رہا ہوں آپ کے درمیان. تو بات سنیں، وہ اس مسئلے میں آپ کی پارٹی کا بندہ، اس لیے اس نے کوشش کی ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کی، لہذا اس کی جو تحقیق ہے وہ ہمارے ہاں قابل حجت نہیں. پھر انہوں نے حوالہ دیا محمود کا کہ اس کو صحابی کہا گیا ہے. سبحان اللہ، امام بخاری نے اس کو صحابی کہا. آگے اسی کتاب کا اگر یہ صفحہ دکھا دیتے نا، اس پہ بڑے ماہر ہیں باتوں کو چھپانے میں، عبارت کو سکپ کرنے میں. وقال ابی لا تعرف صحبہ، یا آگے قول موجود ہے امام ابو حاتم کا کہ ان کے باپ نے کہا اس کی صحبت کو نہیں پہچانا گیا اور اس کی صحبت ثابت نہیں. آپ صحبت ثابت تو کریں، صرف قول پیش کر رہے ہیں. صحبت ثابت کریں اور سماع ثابت کریں تو ہم آپ کو مان جائیں گے. آپ سماع اس کا ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سنی ہو. دوسرا، یہ قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر بڑی بات کر رہے تھے کہ مرتان کا مطلب ہوتا ہے پہلے ایک دفعہ پھر دوسری مرتبہ، پہلے ایک دفعہ پھر دوسری مرتبہ، جبکہ اس معنی کو میں قرآن مجید سے دکھاتا ہوں کہ مرتین اکٹھے بھی آتا ہے. یہ قرآن مجید ہے 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. اللہ یاری صاحب، قرآن ہے، میں کسی بزرگ کا، کسی امام کا قول نہیں پیش کر رہا، میں اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں جو آپ کے اور میرے نزدیک، دونوں کے نزدیک حجت ہے. تو اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. اب اس کا یہ معنی کرو گے کہ اللہ ایک بار ان کو اجر عطا فرماتا ہے پھر تھوڑے وقفے کے بعد دوسرا اجر عطا فرماتا ہے؟ نہیں، اللہ ان کو اکٹھا اجر عطا فرماتا ہے. ہم نے قرآن کے لفظ کا معنی قرآن سے دکھا دیا، اور قرآن کی سب سے بہترین، سب سے معتبر تفسیر وہی ہے جو قرآن کے ساتھ کی جائے، جو قرآن سے پیش کی جائے. تو اس آیت مبارکہ میں نؤتیہا اجرہا مرتین موجود ہے کہ اللہ ان کو دگنا اجر دے گا. تو لہذا یہ وقفے کے ساتھ نہیں آئے گا. مرتین، جہاں بھی مرتین ہے وہاں بھی مرتان ہے، دونوں ایک ہی لفظ ہیں. یہ کیا ہوا؟ وہاں اپنی خواہش کا معنی کر لیا اور یہاں اپنی خواہش کا معنی کر لیا. معنی دونوں جگہ سیم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ان کو اکٹھا اجر عطا فرمائے گا. اور اسی طرح طلاق کے مسئلے میں بھی یہی ہے. پھر انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے اوپر چڑھائی شروع کر دی، الیاذ باللہ تعالی. حالانکہ میں نے ان کو پہلے بھی عرض کیا کہ آپ ہمارے مقدسات کے بارے میں کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ پھر بھی اپنی طبیعت سے بات نہیں آ رہا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے میں عرض کرتا جاؤں، جو انہوں نے سنن ابی داؤد کا حوالہ پیش کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو میں اس کا جواب دیتا چلوں. یہ یہاں پر مختصر بیان کیا گیا ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر بیان کیا ہے. میں اس کی تفصیل آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت السنن والآثار. اس کے اندر کتاب الخلع والطلاق، طلاق الثلاثہ مجموعہ میں آپ روایت نکل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقد روا یوسف بن یعقوب القاضی السلیمان بن حرب عن حماد بن زید عن ایوب عن اکرمہ انہ قال شہدت ابن عباس جمع بین رجل و امرأتین طلقها ثلاث اتی برجل قال لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق فجعلها واحدة واتی برجل قال لامرأته انت طالق انت انت طالقن ففرق بینہما. تو یہاں پہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو دو مسئلے ان کے سامنے آئے، دو شخص ان کے سامنے آئے. یہ وہی سند ہے جو امام ابو داؤد نے نقل فرمائی ہے، کوئی نئی سند نہیں ہے، صرف اس کے شروع میں ایک راوی کا اضافہ ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ
ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، تو آپ نے فرمایا یہ ایک طلاق ہے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن فرق بینہما، تو عبداللہ ابن عباس نے ان دونوں کے درمیان فرق کرا دیا۔ قال احمد، تو امام احمد بن حنبل یہاں پہ اپنا تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہذا انما یختلف باختلاف حال المرأة، یہ جو اختلاف واقع ہوا ہے یہ عورت کے حال کے مختلف ہونے پر واقع ہوا ہے، بئی صورت کہ بأن تکون التي جعلها فيها واحدہ غیر مدخولہ بها فبانت بالاولی، کہ جو پہلے شخص آیا تھا جس کی تین کو آپ نے ایک قرار دیا تھا، وہ فرما رہے ہیں غیر مدخولہ کا مسئلہ تھا، وہ غیر مدخولہ کی بات تھی، اور جو شخص بعد میں آیا جس کی طلاق کو آپ نے تین بنایا تھا جعلها فيها ثلاثا مدخولة بها، تو وہ مدخولہ کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ آیا کہ مدخولہ کو اس نے طلاق دے دی ہے تو اس کی تین طلاقیں واقع ہوں گی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ آپ جو صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہے ہیں نا بڑے جوش و خروش کے ساتھ، اس میں مدخولہ غیر مدخولہ کوئی قید موجود نہیں ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ آیا کہ یہ مدخولہ کے بارے میں تھا یا غیر مدخولہ کے بارے میں تھا، جبکہ عبداللہ ابن عباس کا جو مذہب ہے وہ میں نے پہلے آپ کو موطا سے دکھایا، آپ نے اس کو غلط مبحث کرنے کی کوشش کی، تو میں اب سنن ابی داؤد کی جو تفصیلاً روایت ہے امام بیہقی رحمت اللہ علیہ لے کے آئے ہیں، اس کی میں نے آپ کو تفصیل دکھا دی ہے کہ امام بیہقی والی دوبارہ پڑھیں، اس کا کیا سند کے ساتھ پڑھیں بیہقی والی روایت شروع سے جی سنیں، کیونکہ آپ صفحے پہ تو دکھاتے نہیں ہیں نا، تو مجھے آثار میں روایت ہے، سنیں جی کیا کہہ رہے ہیں، پڑھیں معرفت السنن والآثار میں یہ حدیث پاک ہے، کتاب الخلع والطلاق، طلاق و صلاۃ مجموعہ میں فرماتے ہیں وقد روا یوسف بن یعقوب سنن معرفت السنن والآثار میں عن حماد بن زید عن ایوب عن اکرمہ، اوکے پڑھیں، اوکے عن اکرمہ انہ قال شہدت ابن عباس جمع بین رجل وامرأته طلقها ثلاث، اتي برجل قال لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق فجعلها واحدة، واتي برجل قال لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق ففرق بینہما، یہ حدیث پاک ہے، میں نے ترجمہ آپ کو پہلے سنا دیا ہے۔ قال احمد، اس کے اوپر امام احمد بن حنبل کا تبصرہ ہے وہذا انما يختلف باختلاف حال المرأة بان تكون التي جعل فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالاولى ولم يلحقها ما بعدها والتي جعل فيها ثلاث مدخولة بها فلاحقها ثلاث، تو فرما رہے ہیں یہ جو جس میں آپ نے ایک قرار دیا پھر اس کے بعد آپ نے تین قرار دیا، تو یہ مدخولہ اور غیر مدخولہ کے فرق کے ساتھ ہے۔ اور ابھی میں آپ کو صحیح مسلم کا آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں، اس کا مخصص دکھاتا ہوں، صحیح مسلم کی جو سنن ابی داؤد کا نوٹ ہے، نہیں وہ حدیث تو ایک ہی ہے بھائی، صحیح مسلم کی روایت حدیث تو ایک ہی ہے بھائی، وہ احمد کا قول آپ بتا رہے ہیں نا، وہ تو وہ حدیث کا جز تو نہیں ہے، حدیث تو ایک ہے، وہی سنن ابی داؤد والی حدیث آپ نے یہاں سے بھی پڑھ کے سنا ہے نا، اس سے میں فرق کیا ہے، وہ حدیث ایک ہی ہے کہ وہاں پہ دو حالتیں بیان ہوئی ہیں، آپ نے ایک کے بارے میں فرمایا جس کو ایک طلاق ہے، ایک کے بارے میں فرمایا اس کو تین طلاق ہے، دوبارہ پڑھ لیں، اگر کہتے ہیں میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اگر کہتے ہیں میں دوبارہ پڑھتا ہوں، حدیث ایک ہی ہے بھائی، دونوں حدیث ایک ہی ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ آپ اگلے والی جو روایت ہے احمد کا قول، احمد کے قول کو ملا رہے ہیں، احمد کے قول کو ملا رہے ہیں ابن عباس والی حدیث کے ساتھ۔ میری سنیں، احمد کا قول میں صرف وضاحت میں پیش کر رہا ہوں، پیچھے میں نے حدیث سنا دیا آپ کو کہ ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اس کو ایک طلاق ہوئی ہے، اور ایک کے بارے میں فرمایا تھا اس کو تین طلاقیں ہوئی ہیں، آپ حدیث دوبارہ دیکھ لیں، میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے جی، تو ٹھیک ہے، اس میں نہیں ہے مدخول غیر مدخول، عبداللہ ابن عباس نے اپنے مخالفت کی، اپنی تناقض کیا، ایک دفعہ ایک طرح کا فتویٰ دیا، دوسری طرف فتویٰ دیا، اس میں یہ ہے، میری جان میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس سے مختلف فتوے منقول ہے نا، یہ جو آپ اس میں ملا رہے ہیں کہ ایک مدخول بہا ہے، ایک غیر مدخول بہا، یہ روایت میں نہیں ہے۔ آپ میرا وقت ہی برباد کر رہے ہیں، آپ 2 منٹ زیادہ لے لیں، 2 منٹ آپ زیادہ لے لیں، 2 منٹ آپ اپنے وقت میں جتنا مرضی بولیے گا، جو مرضی جرا کیجیے گا، آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ مطلق ہے، اس کے اندر مدخولہ غیر مدخولہ اس کا ذکر موجود نہیں ہے،
اور میں نے پھر وضاحت بھی دکھا دی آپ کو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدخولہ اور غیر مدخولہ کا فرق کرتے تھے، اور انہوں نے فرمایا جو غیر مدخولہ ہوگی اس کی 3 کو 1 قرار دیا، اور جو مدخولہ ہوتی ہے اس کی 3 کو 3 قرار دیا، جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ چلیں اب آپ دیکھیں بھائی، طلاق سے فراق حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جی، غیر مدخولہ میں طلاق دینے سے فراق حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، فوراً فراق حاصل ہوتی ہے نا، عدت تو نہیں ہوتا اس میں نا، جو ہی پہلے لفظ کہہ دیا طالق انتی طالق، طلاق ہو جاتی ہے، صحیح ہے جی، اور صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے، میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی بیوی نہیں تو آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے نا، یہ تو پتہ ہے آپ کو۔ آپ اپنی بارے میں گفتگو کریں، میں جواب دوں گا، اور میں جواب دے دو نا بھائی صاحب۔ آپ یہ جو آپ مدخولہ غیر مدخولہ کا یہ جو بچوں والی گیم کھیل رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور بھائی کوئی اب جو بیوی نہیں ہے اس کو کوئی طلاق دے سکتا ہے؟ لا طلاق لمن لا یملک، بخاری کی حدیث نہیں ہے لا طلاق لمن لا طلاق لمن لا نکاح، نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق کہاں ہوگا؟ اور غیر مدخولہ کا 3 ہوتا ہی نہیں ہے، غیر مدخولہ کا 1 ہی ہوتا ہے، اس میں 3 بھی 1 ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، غیر مدخولہ کا مطلب ہے جس سے نکاح ہوا ہو اور صحبت نہ ہوئی ہو۔ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں آپ؟ وہ تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو پتہ ہے بھائی، لیکن جب طلاق دے دی ایک دفعہ نا، جب ایک دفعہ طلاق نہیں، بہرحال میں ابھی بتاتا ہوں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب میں شروع کروں بھائی؟ بتاؤ جب تیار ہو۔ محمود ابن لبید والی حدیث جو ہے میرے محترم ناظرین، البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابن حجر نے بھی بولا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے سب رجال ثقات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ محمود ابن لبید خود صحابی ہے، بخاری نے بولا ہے وہ اس کی صحبت ہے، اب یہ کہتا ہے دوسرے نے بولا ہے اس کی صحبت نہیں ہے، تو یہ سب کو پتہ ہے کہ اس بات نفی پہ مقدم ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میرے لیے اس کی صحبت ثابت نہیں ہے، بخاری کہتا ہے ثابت ہے، کون سا مقدم ہے بھائی؟ نفی مقدم ہے یا اس بات مقدم ہے؟ اگر اس طرح کہا جائے نا کہ بھئی ہم کسی کے نہیں مانتے، بھئی کہ کسی کا اس بات نہیں مانتے، جس نے بھی شک ظاہر کیا اس کے شک کو لیتے ہیں، یہ تو یہاں پہ یہ پورا علم ہی ضائع ہو جائے گا نا۔ ایک شخص کہتا ہے میرے لیے ثابت نہیں ہے، تو وہ اپنے جہل کا اظہار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، اس کے قول پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے ثابت نہیں۔ لیکن ایک دوسرا کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ صحبت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ صحابی ہے، تو اگر اس کے قول کو لیں گے نا، یہ تو واضح بات ہے۔ یہ ملاحظہ کریں، حافظ ابن حجر عسقلانی کے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، تحلیف و حافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر نے یہاں پہ کیا بولا؟ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، رواہ النسائی ورجالہ موثوقون، سب اس کے رجال ثقات ہیں، اور اس کی جو سند ہے دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کو بولا ہے ابن قیم نے بولا اس کی سند ہے، اس کی مسلم کی سند ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسلم کی سند ہے، ملاحظہ کریں، یہ سند مسلم میں بہت کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ ابن وہب ان مخرمہ ان ابی، میں مسلم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ بہت کثرت کے ساتھ موجود ہے، یہ مسلم کی سند ہے، دیکھیں صحیح مسلم ہے، حدثنا ابن وہب حدثنی اخبرنی مخرمہ عن ابی، یہ بہت زیادہ مسلم میں موجود ہے، حدثنا ابن وہب اخبرنی مخرمہ عن ابی، مخرمہ عن ابی، یہ مسلم میں کوئی 6-7 جگہ موجود ہے۔ تو ابن قیم نے جو بولا یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے، یہ اس نے کوئی اجحاف نہیں کیا، اس نے زیادہ روی نہیں کیا، وہ شیعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر میں چاہوں اس کی تصحیحات مزید میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، لیکن کافی ہے۔ اللہ یاری صاحب، حدیث نمبر مسلم کا، مسلم میں بہت زیادہ ہے بھائی، مسلم میں حدیث نمبر 295 ہے، حدیث میں حدیث نمبر 443 ہے، حدیث نمبر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے باب جواز الخطبہ، اس میں سے پہلے 2 حدیث اس باب میں پہلے اس میں موجود، میں نے سب دکھا دیا نا اسکرین پہ۔ اچھا، میں اس کے علاوہ بھی آپ کو تصحیحات اس کے دکھا سکتا ہوں۔ البانی نے خود کہہ دیا، میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ صحابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ارشاد الفقیہ دیکھیں، ملاحظہ کریں، یہ بھی کوئی شیعہ نہیں، آپ کہتے ہیں یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ملاحظہ کریں، یہ ارشاد الفقیہ الی معرفت ادلۃ التنبیہ لابن کثیر الدمشقی، ملاحظہ کریں، ابن کثیر صاحب نے بھی اسی حدیث کو روایت کیا ہے،
رواہ النسائی باسناد جید قوی عن محمود بن لبید اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے بھی اس حدیث کو اسناد قوی جیدن کہا. یہ سب بہت بڑے علماء ہیں, یہ کوئی چھوٹے موٹے علماء نہیں ہیں جو کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے بالکل ثابت ہوگا. اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے صحبت ثابت نہیں ہے, جب بخاری نے کہہ دیا صحابی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی دوسرا کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ صحابی ہے یا نہیں ہے, تو وہ اپنے جہل کا اظہار کر رہا ہے, اس پہ کوئی اعتنا نہیں ہے. اچھا, ابن عباس کے فتوے کا, اور بھائی ابن عباس کی روایت کو لیں گے, اس کے فتوے کو لیں گے. ابن عباس نے دو مختلف فتوے دیے نا, اس نے اپنے فتوے جو ہے دو مختلف طور پہ دیے ہیں. کبھی فتویٰ دیتا تھا سنت کے مطابق, کبھی فتویٰ دیتا تھا بدعت کے مطابق, جو یہ خود کہتا ہے بدعت ہے. اور بھائی تو ابن عباس نہ کوئی امام ہے, نہ کوئی حجت ہے, نہ اس کا فتویٰ کوئی اس کا مقلد ہے. اگر اس نے سنت کی مخالفت کیا, قرآن کی مخالفت کی, تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کہہ رہے تھے کہ ابن عباس جو ہے مدخولہ غیر مدخولہ کا فرق نہیں کرتا تھا اپنے اس کا جو حدیث ہے مسلم والی. یہ دیکھو, یہ مسلم والی جو حدیث ہے, ان الطلاق كان على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابی بکر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كان قاند لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. آپ دکھا دیں, ایک جگہ دکھا دیں کہ یہ جو ہے غیر مدخولہ کے لیے, غیر مدخولہ کی تین ہوتی نہیں ہے بھائی. اس کی وجہ کیا, غیر مدخولہ کی تین ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ جب آپ پہلے ہی طلاق دیں گے نا, اس سے وہ آپ سے الگ ہو جائے گی. دوسرے طلاق کا کوئی اثر ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کی بیوی نہیں رہے گی اس وقت. کیونکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کے وہ ہے, بخاری کی لا طلاق قبل النکاح, بخاری کی روایت ہے, پورا باب ہے, ترمذی وغیرہ میں بھی موجود ہے. بخاری دیکھو ادھر, لا طلاق قبل النکاح. اب طلاق نکاح سے پہلے کوئی طلاق دے سکتا ہے بھائی؟ مدخولہ کا جب آپ ایک ہی طلاق دیں گے نا, وہ آپ سے الگ ہو جائے گی. دوسری طلاق کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, کوئی اثر ہی نہیں ہے, کیونکہ لا طلاق قبل النکاح. یہ جو مسلم والی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس جب کہہ رہے تھے کہ 3 طلاقیں ایک ہی طلاق گنتی ہوتی تھی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر کے زمانے میں, عمر کے زمانے میں, یہ کس طلاق کی بات کر رہے ہیں؟ یہ مدخولہ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ غیر مدخولہ میں یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس کو 3 طلاقیں دیا جائیں, کیونکہ غیر مدخولہ جو ہی طلاق دے دیتے ہیں وہ فوراً ہی وہ آپ سے الگ ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہ دکھا دوں, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. جب اگر مس نہ کیا گیا ہو نا, دخول نہ کیا گیا ہو, تو اس کی عدہ ہی نہیں ہوتی, فوراً طلاق دینے, جو ہی لفظ طلاق آپ نے کہہ دے وہ الگ ہو جاتی ہے, ختم, بات اس کی ختم, ٹھیک ہے نا. اچھا, جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین, آتے ہیں اویمر کی حدیث کی طرف. اویمر کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اویمر کو کیا ہوا تھا, طلاق ثلاث دیا گیا تھا. انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے میرے محترم ناظرین, یہ ان کی کاش اس پوری حدیث پڑھتے ہیں نا, یہ صحیح بخاری ہے اویمر والی حدیث, وہ حدیث نمبر 5259 ہے. فطلقها ثلاثا, اس میں یہ لفظ ہے کہ 3 دفعہ طلاقیں دی گئی. پہلی بات ہے کہ لعان کا مسئلہ, ادھر دیکھو شیخ صاحب, یہ متلاعنین کا ہے, دیکھ رہا ہوں, یہ طلاق کا واقعہ نہیں ہے, متلاعنین ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں طلاق کا کوئی اثر نہیں ہوتا, اس میں طلاق لعان جب کیا جاتا ہے نا, لعان جب ختم ہو جاتا ہے, وہ ایک دوسرے کے لیے ابد کے لیے حرام ہو جاتی ہیں, ابد کے لیے, پھر وہ اس میں طلاق کا کوئی اثر ہی نہیں رہتا, ٹھیک ہے نا. جیسے کسی کی بیوی مثلا مرتد ہو جائے, بیوی اگر مرتد ہو جائے, آپ کہتے ہیں میں نے اس کو طلاق دیا 3 دفعہ تک, اس کا کوئی اثر ہی نہیں بھی, وہ مرتد ہو گئی تو اسی وقت طلاق ہو گئی نا اس کی. یہ تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ قرآن سنت میں طلق ثلاثن, جو طلق ثلاثن ہے, یہ ان موارد کو بھی شامل ہوتی ہے جس میں تفریق ہوتی ہے. جب کہا جاتا ہے نا 3 دفعہ طلاق دیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں دی گئی ہو. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ کتاب ہے ابحاث ہیئت کبار العلماء بالمملکۃ العربیہ السعودیہ,
یہ جلد نمبر 1 ہے ہیئت کبار علماء کی، کہ ان کے ہیئت فتویٰ جو ان کے بڑے علماء ہیں، یہ سنہ 2013 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 314 وقول الصحابی طلق ثلاثا يتناول ما اذا اطلقها ثلاثا متفرقات بأن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها۔ یہ بخاری مسلم میں جو احادیث آئی نا کہ فلانی نے کسی کو 3 دفعہ طلاق دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے لے لو کہ اس نے ایک ہی دفعہ 3 دفعہ طلاق دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے طلاق دیا پھر رجوع کیا، طلاق دیا پھر رجوع کیا۔ اس کی دلیل کیا؟ میں اس کی دلیل آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل ہے کہ اپنی کتابوں میں بڑی پڑھی ہیں، خود بخاری مسلم میں۔ یہ کتاب ہے الجامع الکبیر للترمذی، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پہ باب فی من جاء من یطلق امرأته ثلاثا، جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، فطلقنی فبت طلاقی، اس سے فلانی نے مجھے پکا طلاق دے دیا۔ یہ بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ بخاری میں یہ حدیث اس طرح ہے کہ فلانے نے مجھے طلاق دی ہے اور اس سے مجھے اس طلاق پکی کر دی۔ حدیث نمبر 5261 میں عائشہ کی حدیث ہے، اسی فاطمہ بنت قیس کی طلاق ہے۔ فاطمہ بنت قیس طلق امرأته ثلاثا، کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دیا، حالانکہ فاطمہ بنت قیس کو جو طلاق ملی تھی 3 دفعہ مراجعہ کے ساتھ ملی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ ہے حدیث نمبر 6084 میں ان رفاع القرظی طلقها آخر 3 تطلیقات۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 دفعہ طلاق دی ہے، دوسری حدیث میں آیا کہ 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق دی ہے۔ تو پتہ چلا نا طلق ثلاثن کا مطلب ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ طلاق دیا جائے، طلق ثلاثن کا مطلب یہ بھی ہے کہ مختلف مواقع پر تفریق کے ساتھ طلاق دیا جائے۔ اچھا، ایک اور جملہ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا طلاق مرتان کے متعلق۔ ٹائم ختم ہے؟ ٹائم ختم، ٹائم ہو گیا۔